ماشاءاللہ بہت خوب. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزا داری، آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری. اب میں ولایت علی علیہ السلام کے موضوع پر تقریر کرنے کے لیے دعوت دوں گا مولانا مشرف حسین صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور ولایت مولا علی علیہ السلام کے موضوع پر تقریر کریں. نحمده ونستعینه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم. صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور میرے مسلک کے بھائیوں، ساتھیوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے بندہ حقیر حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت قطب الاقطاب امیر کبیر سید علی احمدانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ لوگوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ NYM کے جیانوں کا انتہائی مشکور ممنون ہوں جنہوں نے بندے گناہگار کو تاریخ کرنے کا موقع فراہم کیا. سامعین محترم، دنیا کا دستور ہے کہ ہر صاحب کمال اپنے کمال پر فخر کرتا ہے. وہ جس فن میں ہو اپنی فن میں ہو اپنے کمال پر وہ فخر کرتا ہے. کسی کو اپنے علم پہ فخر ہے تو کسی کو اپنے حلم پہ فخر ہے، کسی کو اپنی عبادت پہ فخر ہے تو کسی کو اپنی صحابت پہ فخر ہے، کسی کو اپنی کرامت پہ فخر ہے تو کسی کو اپنی شجاعت پہ فخر ہے. اگر جب کوئی بندہ مومن اپنی امامت پہ نازا ہے تو کوئی بندہ اپنی خلافت پہ نازا ہے. کسی کو اپنی وفا پہ فخر ہے تو وفا پہ ناز ہے تو کسی کو اپنی زہد و پرسائی اپنی جود و سہا پر ناز ہے. جب اس ناتواں اس کمزور انسان نے اپنے کمالات پر فخر کرنے لگا تو رب العزت نے فخر سے فرمایا میرے پاس ایک سلطان ہے جس کو کائنات اراضی و سماوی میں موجود تمام چیزوں کو لاز ہے.
یہاں تک کہ انبیاء کو بھی روز نازے، رسولوں کو بھی نازے، فرشتوں کو بھی نازے، یہاں تک کہ خود رب العزت کو بھی اس سلطان پر نازے۔ اللہ رب العزت نے اپنے سلطان کی تعریف اتنی اونچی کر دی، اپنے سلطان کی ہر ادا کو قرآن مجید بنایا، قرآن کی آیت کی شکل دی۔ سامعین محترم، رب العزت نے اس سلطان کی، جب رب العزت نے اس سلطان کو بستر رسول پر سویا ہوا پایا تو فخر سے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور وہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے نفس کو بھیجتے ہیں۔ جب نگاہ قدرت اپنے سلطان کی ولایت پر پڑی تو فخر سے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ مومنو، تمہارا مددگار، تمہارا ولی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اور وہ مومن ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ جب رب کائنات کی نظر، قدرت کی نگاہ اپنے سلطان کی جو دو سخا پر پڑی تو پھر ساتھ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جب اپنے سلطان کو میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے پایا تو فرمایا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ، گویا وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنے دشمنوں سے لڑتے ہیں۔ سامعین محترم، رب العزت نے اپنے سلطان کی اتنی تعریف کی، محمد مصطفیٰ کے دل میں یہ خیال آیا اگر یہ سلطان مجھے مل جائے، مجھ محمد کو مل جائے تو میں اس سلطان کے ذریعے دین کی تکمیل کر لوں گا۔ محمد مصطفیٰ کے دل میں خیال آیا میں سلطان کی مدد سے دین کی تکمیل کر لوں گا۔ اس وقت رب العزت نے ارشاد فرمایا مصطفیٰ آپ کو ویسے نہیں ملے گا، آپ ہماری درگاہ میں درخواست کیجئے گا۔ عرض کیا پروردگار درخواست کس قسم کی ہونی چاہیے؟ ارشاد ہوا مصطفیٰ درخواست کا انداز، درخواست کا طریقہ، درخواست کا میتھڈ کچھ اس طرح ہے۔ مصطفیٰ کہہ دیجئے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ کہہ دیجئے مصطفیٰ پروردگار عالم مجھ کو سچائی کے ساتھ داخل کر اور سچائی کے ساتھ نکال، اور تیری طرف سے، تیری ذات کی طرف سے، تیری درگاہ سے میرے لیے ایک سلطان عطا فرما جو میری مددگار ہو۔ سامعین محترم، تاریخ بتاتی ہے 13 رجب المرجب بروز جمعہ المبارک کا دن تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی بن ابی طالب کی مادر گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں تشریف لائی، خانہ کعبہ میں قریب ہو گئی اور دعا مانگنے لگی۔ مراد سامعین محترم، یہاں پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست قبول ہو رہی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے دعا مانگی پروردگار میں تجھ پر، تیرے رسولوں پر، تیرے نبیوں پر، تیرے فرشتوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ پروردگار عالم میں اس باشرف باکرامت معزز مقدس گھر کے واسطے لے کے اور میرے اس بچے کے واسطے لے کے جو میرے شکم میں ہے تو اس سے دعا مانگتی ہوں پروردگار تو میری ولادت کو آسان فرما دے۔ بس فاطمہ کا یہی فرمانا تھا
اللہ رب العزت نے اپنے سلطان کی ولادت کے لیے جناب فاطمہ کو مہمان کے طور پر خانہ کعبہ کے اندر بلا لیا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا دیوار شق ہو گیا، دیوار کعبہ شق ہو گئی، فاطمہ اندر چلی گئی۔ سامعین محترم، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ شاعر کہتا ہے مقدس تھا، معزز تھا، مگر پہلے نہ تھا کعبہ۔ معزز تھا، مقدس تھا، مگر پہلے نہ تھا کعبہ۔ علی جب ہو گیا پیدا تو کعبہ بن گیا قبلہ۔ حضرت علی بن ابی طالب کے علاوہ دنیا کی کسی اور ہستی کو نصیب نہیں ہوئی، یعنی جس کی ولادت کعبے میں ہو اور جس کی شہادت مسجد میں ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب کی زندگی اس سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، اتنا سادہ، اتنی مقدس، پاک و پاکیزی، گویا اللہ رب العزت کے گھر خانہ کعبے میں آپ کی ولادت، مسجد قوبہ میں آپ کی شہادت۔ شاعر کہتا ہے کثرا میسر نشتی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ سامعین محترم، علی علی کعبہ میں شہادت، علی علی مسجد میں شہادت، علی علی کعبہ میں ولادت، علی علی تاریخ لکھتی ہے 3 دن بعد حضرت محمد مصطفیٰ تشریف آئے، علی کو اپنے گود میں لیا، فاطمہ سے فرمایا فاطمہ کیوں پریشان ہے؟ عرض کی ابھی تک علی نے آنکھ نہیں کھولی، دودھ نہیں پیا، ابھی تک علی رویا نہیں ہے۔ جب محمد مصطفیٰ کی گود میں علی تشریف لائے تو علی نے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی، محمد مصطفیٰ کے چہرہ اقدس کو دیکھا، محمد مصطفیٰ کی زیارت کی، اور ساتھ ہی ساتھ محمد مصطفیٰ کی زبان اقدس سے اپنا پہلا بدل لیا۔ شاعر کہتا ہے ادھر آغوش کی حسرت، ادھر آغوش کی حسرت، ادھر دیدار کا ارمان، ادھر آغوش کی حسرت، ادھر دیدار کا ارمان۔ نبی نے گود پھیلائی، علی نے آنکھ کھولائی۔ سامعین محترم، اس مولا کا صرف ایک واقعہ سنے گا۔ علی کا بچپنا تھا، مکہ مکرمہ میں ایک اژدہا تھا، وہ اژدہا مومن و فاسق، مومن اور منافق، حق و باطل کے درمیان میں فیصلہ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ علی کا تو بچپن ہے، علی علیہ السلام کو جلے میں رکھ کر فاطمہ بنت اسد باہر چلی گئی، وہ اژدہا علی کے سامنے آیا، مولا کائنات نے ید اللہ کو نکالا، ید اللہ کو نکالا، اس سام کو پکڑا، دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تاریخ کہتا ہے کس نے علی بن ابی طالب نے اس سام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جب فاطمہ بنت اسد وہاں تشریف آئے تو کیا دیکھتی ہے؟ اپنے بیٹے نے سام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، تو فوراً فرمائی حیاک اللہ یا حیدرہ، اے میرے شیر اللہ تجھے زندہ رکھے۔ بس میرے کرام اسی میں دعا کرتا ہوں، پاک پروردگار عالم ہم سب کو تیرے کرم سے بحق محمد و آل محمد دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما۔